حکومت ٹاکس ٹو جی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ امید ہے کہ اس میں سب سے پہلے جو کوشش ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے سے پہلے کم از کم وہ جو ایک ٹرمپ نے 2 ہفتے کی فائر بندی یا جنگ بندی کا وہ کیا ہوا تھا، اعلان کیا ہوا تھا، پہلے تو اس میں توسیع کی جائے، اور یہ تبھی ممکن ہوگی کہ جب وہ دونوں فریق آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ اس کے بعد کوشش جو ہے وہ پاکستان کی بھی یہی ہوگی کہ وہ حتمی معاہدہ تو جو ہوگا اس سے پہلے جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ اعلان کرے کہ میں مزید 2 ہفتے یا ہفتہ جو ہے یا مہینہ جو ہے اس میں توسیع کر رہا ہوں جنگ بندی میں، تاکہ جو معاملات ہیں وہ ایک پائے تکمیل تک پہنچ سکیں۔ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی بیان بازی یا یہ سارا کچھ جو ہے جب 48 سال کا ایک کشیدگی ہو اور جنگ کی صورتحال ہو اور دشمنی اتنی ہو کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو نیست و نابود کر دینا چاہتے ہوں یا اس طرح کے دعوے کرتے ہوں یا اعلانات کرتے ہوں، جب ان کو میز پر بٹھا دیا گیا ہے، یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی جس کی پوری دنیا تعریف بھی کر رہی ہے۔ اور اب مرحلہ یہ ہے کہ ایران کی حکومت نے انکار نہیں کیا، لیکن ایران کا جو میڈیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی ہمارا وفد نہیں چاہ رہا۔ اب اس میں ایسا ہے کہ ایران کے اپنے اندر بھی ہارڈ لائنر بھی ہیں اور ایسا حکومت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں، بھئی اب کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے۔ اب اس میں لچک جو ہے وہ ایران کتنی ایک دکھائے، ایران نے بہت زیادہ لچک دکھا دی ہے۔ اب امریکہ کو بھی چاہیے کہ وہ باقاعدہ کچھ لچک اس طریقے سے دکھائے، ان کے کچھ فنڈز جو ہے وہ ریلیز کرے، ان کو آئل جو ہے فروخت کرنے کی اجازت دے، اور اس کے اوپر باقی جو پابندی انہوں نے لگا رکھی ہیں کہ نہیں اب ہم بھی اس کے اوپر جو ہے کنٹرول کریں گے، تو یہ ایران قبول نہیں کرے گا۔ میرا ٹیک کیا ہے؟ جی آپ بتائیں۔ یہ ہے کہ دیکھیں ایران اور امریکہ دونوں جنگ کی حالت میں بھی ہیں، اور لیکن وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں کسی بھی مرحلے میں۔ اب اگر آپ آ کر دیکھیں تو جس انداز میں امریکہ نے وفد بھیج دیا ہے، اور ابھی ایران نے اوکے نہیں کیا، لیکن اس کے وفد بھیجنا اس بات کو شو کر رہا ہے کہ امریکہ بھی ان مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ معاملہ اور جنگ بندی کا کوئی معاہدہ ہو جائے۔ لیکن امریکہ کا جو آپ بات کر رہے ہیں اسٹائل یہ ہے کہ وہ دباؤ ڈال کر معاہدے میں اپنی زیادہ چیزیں منوانا چاہتا ہے۔ ہو یہ رہا ہے بیگ صاحب، جو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں مذاکرات کی ٹیبل پر یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم ہارے ہیں یا ہم کمزور ہیں، یا ہم کمزور ہیں۔ دونوں کو ایک ایسا فیس سیونگ چاہیے جس کے تحت وہ دونوں یہ کہہ سکیں کہ وہ دونوں جیتے ہیں۔ تو یہ مرحلہ، اس لیے یہ جو دونوں کی طرف سے جو بیان بازی ہے، دونوں طرف سے جو چیزیں ہیں، وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اپنی جگہ پر وہ ان کے مقامی جو سٹیکس ہیں اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے وطن میں، اور ان کی جو چیزیں ہیں اس حساب سے لوگوں کو جو جواب دینا ہے اس حوالے سے یقینی طور پہ کہ یکدم آپ صلح کی طرف نہیں جا سکتے۔ اور آپ نے خود کہا کہ اتنے بڑے 47 سال کا جو ان کے درمیان کشیدگی ہے وہ یکدم کسی معاہدے پہ نہیں پہنچا جا سکتا تھا۔ پہلا مرحلہ گزر گیا، دوسرا مرحلہ ہو گیا، اور دوسرے مرحلے میں بھی ایرانی قیادت یہ پہلے جو دباؤ امریکہ ڈال رہا ہے وہی دباؤ اب ایران امریکہ پر ڈال رہا ہے۔ بیگ صاحب دونوں ڈال رہے ہیں، لیکن دونوں مذاکرات سے انکار نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پاکستان کا کردار ہے کہ پاکستان دونوں کو اس سطح پر بٹھانے میں ایک دفعہ پھر کامیاب ہو گیا، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ پاکستان جیسا ملک جو جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ ٹربل میکر ہے، وہ ایک پیس میکر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے۔ روکلاسا نے بڑی اچھی ہیڈ لائن لکھی تھی اپنے کالم میں، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کا جو ٹائٹل تھا واقعی کہ پاکستان کا جو یہ کردار ہے، اور اسلام آباد ٹاکس ٹو میرا خیال ہے، میں اس کو اب کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں مذاکرات دوسری دفعہ ہو رہے ہیں تو پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں اس کی جو ریکگنیشن دونوں فریقین کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی دنیا بھی کر رہی ہے، اس کو تسلیم کریے جو بات آپ کر رہے ہیں۔